پاکستان کی جو سب سے وائبرنٹ بزنس کمیونٹی، میں ان سے بات چیت کر لوں۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا۔ تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے، یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے، یہ جب میرے پاس جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ایک ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے اور پڑھنی تھی آگے، تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، کم خرچے پہ چل رہی ہے، اچھی سروس دے رہی ہے، تو پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اور جو بھی ایئر لائن پاکستان میں آئے گی ان سب پہ پریشر پڑے گا، ایفیشنٹ ہوں گی، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ابھی حماد اظہر نے بڑی ڈیٹیلز میں بات کی کہ یہ بڑا مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے، یہ جو کرونا کا جب ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک وبا جب پھیلی تو ساری دنیا میں ایک بڑا مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اور جو بہترین طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا وہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جب لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور جب ماسک نہیں پہنتے، اور جو آپ میں سے ماسک نہیں پہنتے، میں آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں یہ ماسک سب پہنیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا۔ جو پہلے ویو کے اندر پاکستان جس طرح کرونا وائرس سے نکلا ہے، ہماری کوشش تھی، عوام نے ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا، اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہم آج جو نکلے ہیں، جس طرح حماد نے کہا، WHO نے کوئی 7 ملک بتائے ساری دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے کرونا وائرس سے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، نیویگیٹ کیا، کہ اپنے لوگوں کا روزگار بھی بچایا، اپنی بزنسز بھی بچائیں، اور لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ بار بار تاکید ہو رہی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر مودی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا، وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں، جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر آج ہر 4 دنوں میں اتنے لوگ کرونا سے مرتے ہیں جتنے ابھی تک 7 مہینے میں ہمارے اللہ کا شکر ہے نہیں مرے، یعنی اتنی تیزی سے وہاں پھیل رہی ہے۔ اور کیلیفورنیا میں پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے انہوں نے، انگلینڈ کے اندر انہوں نے بڑے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اٹلی میں کیا ہوا ہے۔ تو ہم ابھی سے اگر احتیاط کریں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی، تو یہ سردیوں میں ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنی انڈسٹری کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب کو بار بار تاکید کروں گا کہ سب سے آسان طریقہ اس وائرس کو روکنے کا یہ ماسک ہے۔ اچھا، میں پھر سے
اب جو حماد نے باتیں کی میں اس سے آگے جاتا ہوں. دونوں منسٹرز حماد اظہر اور رزاق داؤد انہوں نے بڑا زبردست بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رکھا ہے. مسلسل یہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, پوری مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں, جو بھی بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پورا انکریج کیا جائے تاکہ پاکستان میں پھر سے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو. آج سے 50 سال پہلے 60s کی دہائی میں پاکستان نے سب خطے میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا. ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کئی ایشین ٹائیگرز کی ملا کے پاکستان کی ان سے زیادہ تھی. اور پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا تھا, اگر غلط پالیسیز 70s میں نہ ہوتی تو پاکستان کی انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز تھی وہ اینٹی بزنس اور اینٹی انڈسٹری تھی. یہ اس کے بعد اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا, جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں, ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں. ان کے لیے جو فریز یوز کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, ان کے لیے ہم نے کرنی ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے. اور یہ ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے, لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے, اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. مثلا جی بھی ہے, گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا. ہمارا جو فاٹا ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو پرانا قبائلی علاقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا. بلوچستان پیچھے رہ گیا. پنجاب کی جو ڈسٹرکٹس ہیں, جو چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان, اور اس پہ ان کا جو علاقہ قبائلی علاقہ ڈی جی خان کا, وہ سب سے پیچھے رہ گیا. تو سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے. کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا.